الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم مصیبتوں میں اکڑ مسکرا کے چل مصیبتوں میں اکڑ مسکرا کے چل جھک گیا تو موت ہے یہاں سر جا کے چل نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے جو اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے کئی جمعہ سے گفتگو میدان کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کی شان اور فضیلت سے متعلق ہو رہی تھی. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا سے ہم کو سبق کیا ملا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ساتھ ہمیں سبق کیا دیا اور آپ کی نصیحتیں امت محمدیہ کے لیے کیا ہے اس سے متعلق آپ سماعت کریں گے. میں نے قرآن مجید سے دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہم امتحان ہے جو ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے. کن کن چیزوں کے ذریعے ان کا ایگزام لیں گے امتحان لیں گے وہ ہم فرما رہے ہیں اللہ پاک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہر ڈرانے والی چیز کو سامنے کر کے یہ امتحان لیں گے وہ چیز سے ڈرتا ہے یا ہم سے ڈرتا ہے. کیا وہ شے سے ڈرتا ہے یا ہم سے. بڑے لشکر کو سامنے کر کے آزمائیں گے اور یہ کم تعداد میں ہوں گے تو ارے ہمارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر ہے ہم ان سے مقابلہ کرنا کی نہیں, ہم دین پہ ثابت قدم رہنا یا ان سے ہاتھ ملا لینا صلح کر لینا کیا کرنا. یہ امتحان لوں گا اور اللہ پاک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور شیاطین کے ذریعے ڈرا کر کے جادوگروں کو سامنے لا کر کے ڈرا کر کے ہر طریقے سے ہر ڈرانے والی چیز کو سامنے لا کر کے امتحان لوں گا. اس سے ڈرتا ہے یا مجھ سے ڈرتا ہے. کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوکا پیاسا رکھ کے تڑپا کے یہ دیکھوں گا, یہ آزمائش کروں گا کہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے صبر کرتا ہے یا پھر میرے حضور شکوے شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو بھوکا رکھ دیا. کیا اللہ نے اس بندے کو بھوکا رکھ دیا, یہ شکوے شکایتیں کرتا ہے یا پھر اس پر ایمان و عمل پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان کر کے ہم امتحان لیں گے. وہ مال ایسا بھی ہو سکتا ہے چوری ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے لٹیرے لوٹ کر لے جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ مال کو آگ لگ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں کوئی گھاٹا کر دے۔ اس طریقے سے جتنے قسم کے مالی نقصانات ہو سکتے ہیں، اس میں سے کسی بھی ذریعے سے نقصان مال میں پہنچا کر ہم آزمائش کریں گے کہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا پھر ہمارے حضور شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، 3 باتیں ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان کو تکلیفیں دے کے ہم امتحان لیں گے، اس کو بیماری دے دیں گے، یا پھر اس کو برین ٹیومر ہو جائے گا، یا پھر وہ کوما میں چلا جائے گا، یا پھر اس کے گردے فیل ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے پھیپھڑے فیل ہو جائیں گے، یا ہارٹ اٹیک آ جائے گا، یا کینسر ہو جائے گا۔ کوئی بھی قسم کی کسی بھی بیماری میں بندہ مومن کو مبتلا کر کے یا پھر جہاد کے موقع پر اس کے جسم کو زخموں سے چور کر کے ہم امتحان لیں گے اس بات کا کہ وہ بندہ اس پر صابر ہے یا پھر ناشکرا ہے، وہ بندہ ہمارا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان و عمل پر ڈٹا ہوا ہے یا پھر اس کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں ایمان سے، اعمال صالحہ کرنے سے۔ یہ ہم آزمائش کریں گے اس بندے کی۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ والثمرات، اور پھر ان کے بچوں کو تکلیفیں دے کے، بیماریاں دے کے، یا نظروں کے سامنے بچوں کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھتے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت کی جا رہی ہے، یہ سب نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان و عمل پر ثابت قدم رہتے ہیں یا قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ آزمائش کریں گے۔ والثمرات وبشر الصابرین، اگر ان سارے امتحانوں میں بندہ ہمارا، وہ بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے ایمان و عمل پر اور صبر کرتا رہتا ہے تو خوشخبری ہے صبر کرنے والے بندوں کے لیے۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے وہ صبر کرنے والے بندے کیا کہتے ہیں جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے، دکھ پہنچ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی لٹیرا لوٹ لیتا ہے، تو وہ مال کے نقصان پر، اولاد کے انتقال پر، اولاد کے بیمار ہو جانے پر، ان سے کسی نعمت کے چھن جانے پر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں تو میری تھی ہی نہیں، مال اللہ کا دیا ہوا تھا، اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی، یہ مکان اللہ کا دیا ہوا تھا، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی تھی، یہ صحت و عافیت اللہ کی دی ہوئی تھی، یہ زندگی ساری اللہ کی دی ہوئی تھی، یہ سب کچھ جب رب نے دیا تھا میرے پاس اس رب کی امانت تھا، اب رب واپس لینا چاہ رہا ہے، غم کس بات کا کروں؟ تو وہ کہتا ہے مولا میرا مجھ میں جو کچھ بھی ہے سو سب کچھ تیرا، تیرا تجھی کو سونپنے کو کیا جاتا ہے میرا۔ تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو یہ نعمتیں گئی، ایک وقت ایسا آئے گا میری موت کا ٹائم آئے گا، مجھے بھی اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بے شک ہم اللہ کی جانب سے یہاں آئے اور آزمائشوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو صبر کرنے والے بندے ہیں اس طریقے سے جب وہ کہتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس رب کی طرف سے ان بندوں پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی جانب سے درود اور رحمتیں نازل کی جاتی ہے۔ اب بتاؤ درود شریف کس پر پڑھا جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار پر پڑھا جاتا ہے، رسول پاک پر پڑھا جاتا ہے نہیں؟ رسول پاک کے ساتھ رسول پاک کے خاندان پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے بتایا کہ سب صبر کرنے والوں سے آزمائش جب کرتا ہوں تو خوف کی کرتا ہوں، تو وہاں پر اولاد کی آزمائش نہیں کرتا، جہاں اولاد کی آزمائش کرتا ہوں وہاں ان کے جسم کو اذیت پہنچا کے آزمائش نہیں کرتا، جہاں جسم کو اذیت یا تکلیف دے کر آزمائش کرتا ہوں وہاں مال کے نقصان کی آزمائش نہیں کرتا۔
ہر بندے مومن کے لیے گراؤنڈ ایک ہی ہے، میدان ایک ہی ہے، آزمائش بھی ایک ہے، دوسری آزمائش کے لیے دوسرا موقع۔ مگر امام حسین کی جب بات آئی تو اللہ رب العزت نے ساری آزمائشوں کو سمیٹ کر کربلا میں ایک امام حسین سے لے لیا۔ وہاں پر خود کی جان کو تکلیف دینے کی بھی آزمائش ہے، اولاد کو قربان کرنے کی بھی آزمائش ہے، جہاد میں شریک ہونے کی بھی آزمائش ہے، مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کے تڑپایا بھی جا رہا ہے، ساری آزمائشیں ایک ساتھ انڈیل دی گئی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اور اس میدان میں جب آپ پر یہ ساری آزمائشیں آ گئی، آپ اس سے پش نہیں ہوئے، آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں، ایمان پر بھی ثابت قدم ہے، عمل پر بھی ثابت قدم ہے۔ زخموں سے جسم چھنی ہو گیا، آپ کے جسد مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر یا تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ ذرا سوچے، اتنے سارے زخم تیر و تلوار کے جسم پہ ہو، بندے کو نماز یاد آتی جی؟ اتنے تکلیفوں میں اس کو نماز یاد آتی کیا؟ میرا یہ سوال ہے۔ ساری دنیا نے یہ بات تاریخ کے کتب میں لکھی کہ وہ سارے زخموں میں چور ہو کے بھی امام حسین مسکرا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میری نماز نہ چھوٹ جائے۔ اس شخص سے کہہ رہے تھے جو آپ کی گردن مارنے والا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا موقع دے۔ یہاں بہت سارے لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمعہ تو اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا، پھر امام حسین کو سے 2 رکعت پڑھے۔ دیکھیے وہ تھے مسافر، تھے کیا؟ مسافر پر جمعہ معاف ہے، اس کو پڑھنا ہے سفر کی حالت میں ظہر کی نماز، کتنے رکعت؟ 2 رکعت قصر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو نماز ادا کر رہے تھے وہ کون سی تھی؟ ظہر کی 2 رکعت قصر۔ اور پھر سوال یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ خطابات میں جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نماز عشق امام حسین نے ادا کی وہ خون میں نہا کر کے۔ ارے خون سے غسل کرنے کا نہیں رہتا مسئلہ، خون تو کیا ہے؟ ناپاک ہے نا جی۔ خون اگر جسم سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا، مگر میدان کربلا میں یا جہاد میں جب بندہ مومن وضو کر کے یا پھر تیمم کر کے چلا جائے اور اس کو زخم تیر و تلوار کے لگے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو امام حسین جب میدان میں آئے تو تیمم کر کے آئے۔ وہ ظالمین تو پانی پہ پہرا لگائے ہوئے تھے نا، تو وضو کرنے کے لیے تو پانی کی بوند ملنے والی نہیں تھی، پینے کے لیے نہیں مل رہی، تو وضو کرنے کہاں سے دیں گے انہوں؟ تو امام حسین تیمم کر کے گئے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اور جب کربلا میں گئے اور زخموں سے چور ہو گئے تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں تھے کہ ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہوا نا واقعہ۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا سے ہم کو سبق کیا دیا؟ ایک طرف 40,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا، دوسری طرف امام حسین۔ ادھر 40,000 کے لشکر میں اذان ہو رہی تھی، نماز با جماعت ادا کی جا رہی تھی، ادھر بھی اذان، کلمہ، نماز، قرآن کی تلاوت سب چل رہا تھا، اور ادھر امام حسین کے ساتھ جو 82 افراد تھے، 72 یا 82 افراد جو تھے کربلا کے اندر، یہ افراد تلاوت قرآن، نماز ادا کر رہے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، مگر یہ میدان کربلا میں یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو امام حسین نے بتایا جو لاکھ نماز پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، تلاوت قرآن کرے، حج کرے یا عمرے کرے، اس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نظر آئے، مگر اس کے باوجود وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے، ان سے جنگ کرنے والا ہے، تو وہ کبھی ناجی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ناری ضرور ہو سکتا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، دوزخی ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ درس دیا امام حسین نے۔ تو جب دیکھو
کہ کوئی شخص نماز کر رہا ہے، روزہ کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، اعمال صالحہ کی دعوت دے رہا ہے، بہت زیادہ مدرسے مسجدیں بنا رہا ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا کرو، جانچ لیا کرو کہ یہ بندہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کے حبیب نے خوشخبری سنا دی کہ اے وہ لوگو جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، غور سے یہ بات سن لو، بولے سرکار جو ان سے محبت کیا وہ میرا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور جو ان سے نفرت کیا، ان سے جنگ کیا، اس سے میری جنگ ہے، فرمایا سرکار نے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، امام حسین سے نفرت کرنا سیدھا رسول پاک سے نفرت ہے، اللہ سے نفرت ہے۔ اب وہ جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اعمال صالحہ کا بظاہر اتنا سارا ذخیرہ سب کا سب اسے لے ڈوبے گا، مگر دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے اور ساتھ میں اعمال صالحہ کرنے والا ہے، تو یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رسول کا منظور نظر ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پہلا تو سبق یہ دیا کہ یہ بات دیکھ لو، ہر دین کی بات کرنے والے کو بڑا اللہ والا مت سمجھ لینا۔ اللہ والا کب ہوتا ہے بندہ، یہ دیکھ لینا کہ اہل بیت سے محبت کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اتنے سارے آزمائشوں میں آپ کے قدم لڑکھڑا رہے نہیں، ثابت قدم رہ رہے، آپ مسکرا رہے اور صبر کرتے جا رہے۔ اگر اچانک ایک ہی بار امتحان لیا جائے، پہلی مرتبہ امتحان ہو رہا ہو، تو بولیے بندے کے قدم لڑکھڑاتے کہ نہیں لڑکھڑاتے؟ پہلی بار جب انہیں ایگزام دینے جا رہا ہے، ایگزام ہال میں ہیبت ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 برس کی عمر کے تھے جب کربلا میں تشریف لائے، تو اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پر عمل کیا، دین پر چلے، دین سے محبت کی، دین کے تمام قواعد اور اصول کو اپنایا اور دین کے تمام اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے۔ تو 56 برس کا جو پچھلی زندگی کا دور تھا، ہر لمحہ آپ اطاعت الہی کا پیکر تھے، ہر لمحہ صبر کرنے والے، ہر لمحہ سخاوت میں بے مثال، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنے والے، آپ کی سانسوں میں بھی اللہ کی یاد بسی ہوئی تھی۔ تو کربلا سے پہلے امام حسین نے دکھایا دین سے محبت کرو، دین کے تمام اعمال صالحہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، ثابت قدم رہو، کبھی تمہارے قدم دین شریعت پر عمل کرنے سے لڑکھڑانے نہیں چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہو، عمل پیرا رہو۔ یہ درس دیا کربلا سے پہلے، اور جب کربلا میں آ گئے تو جس دین کو گلے لگا کے تھے، جس دین پر چل رہے تھے، جس دین کے طریقے پر عمل کر رہے تھے، اس دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو بتایا ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کا کردار جہاد میں آنے سے پہلے یہ ہو کہ وہ اعمال صالحہ کا پیکر ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اعمال صالحہ کا پیکر ہو، اور جب جہاد میں آئے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو، لشکر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ رب پر بھروسہ کرے، رب کی خاطر، دین اسلام کی خاطر کیا کرے، اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ بات گوشے گزار ہوئی، انتقال کے وقت ہر آدمی کو فکر ہوتی، میرے بیٹے سے ملتا ہوں، میرے چہیتے سے ملتا ہوں، میری جو ہے نا پراپرٹی برابر ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ میرے بعد بچوں میں جھگڑے نہیں ہونا، ایسا کر دیتا ہوں، ویسا کر دیتا ہوں، ہر بندے کو یہ فکر ہوتی۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے نصیحت فرمائی اور فرمایا یہ بات رسول پاک کی امت تک پہنچا دینا میری، کیا کہ ہمیشہ صدق کو اپنا لے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ ہی بولے، جب بولے سچ بولے اور سچائی کا ساتھ دینے والے بن جائے۔ پہلی بات نصیحت جو آپ نے فرمائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ہمیشہ جو ہے نا سخاوت کو اپنا لے، کیونکہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، بخیلوں کا گھر نہیں ہے۔ وہ شخص کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا
جو بخالت کرنے والا ہے، ہاں وہی اللہ کا پیارا ہوگا جو سخاوت کرنے والا ہے۔ اور امام حسین نے فرمایا کوئی شخص اگر تمہارے پاس مانگے آ کر کچھ تو اس نے تو اپنے آپ کو ننگا کر دیا، مطلب یہ کہ اپنی حاجت پیش کر دی، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے بول کے آپ سے مانگ لیا، تو وہ کیا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی، مطلب اس کے پاس جو ہے نا کیا پریشانی چل رہی ہے وہ کھل گئی۔ تو آپ نے فرمایا جو آپ سے آ کر مانگے تو اس نے مانگ کر اپنے آپ کو ننگا کر دیا، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس کی جھولی میں وہ ڈالنے کی طاقت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہو تو پھر اس کو عطا کر دو، اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ خیر اور بھلائی سے پیش آؤ اور اس کو دعا دے دو اللہ تیری پریشانی دور کرے بول کے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جب کبھی جہاد کے لیے جانا ہو تو پھر اپنی نیت کو کیا کرو، اچھا کرو بولے آپ، دیکھو غور کرو، یہ نہیں فرمایا شجاعت میں مضبوط ہو جاؤ، دلیری میں ہمت میں جو ہے نا مضبوط ہو جاؤ، کیا ہے تیر چلانا تلوار چلانا اس میں مضبوط ہو جاؤ، بول سکتے تھے نا، مگر نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا نیت اچھی کر لو، کیونکہ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اور آقا نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جہاد میں اس دور تھا، کیا جو ہے نا کیا ہے زبردست غازی ہے کہ مقابلہ کر کے واپس زندہ لوٹ آیا، یہ تعریف سننے کی غرض سے یا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، مخلوق میں چرچے کے لیے یا دولت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ جائے جہاد میں تو اس کا جانا بیکار ہے، کیونکہ وہ جہاد میں جانا اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور نیت اگر اس کی یہ ہے مولا کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ ملے یا نہ ملے ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، شہید بھی ہو جاؤں تو اللہ سے راضی ہوں، زندہ بھی لوٹوں تو اللہ سے راضی ہوں، میری زندگی کا ہر لمحہ بس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف ہے، خرچ ہے۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ جائے گا اس کو گھوڑے کے ہر قدم پر جو ہے نا کیا ہے نیکی ملے گی، وہ پیدل چلے گا بھی تو نیکی ملے گی، وہ جب لوٹے گا زندہ تو 400 مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور وہ جہاد میں شریک ہونے سے پہلے جتنے گناہ کیا تھا لوٹنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میدان کے اندر اگر شہید ہو گیا تو اس کے خون کا خطرہ زمین پہ ٹکرانے سے پہلے اللہ بے حجاب اس کے سامنے ہوگا، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اس وقت جب وہ مر رہا ہے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی شخص کو چیونٹی کاٹنے پر ہوتی ہے۔ چیونٹی کاٹی تو کتنی تکلیف ہوتی، اتنی بھی وہ شہید کو محسوس نہیں ہوتی بولے سرکار، کیونکہ وہ بظاہر تو اتنے سارے زخموں میں چور ہے لیکن اس کے سامنے رب تعالیٰ بے حجاب اپنا دیدار کراتے ہوئے موجود ہے، وہ رب ذوالجلال کے دیدار میں ہوتا ہے، اس طرح اس کی روح پرواز ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ نے سنا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا اور ان کو دیکھنے والی عورتوں نے سیب کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لی، بعضوں کی انگلیاں کٹ کر گر گئی، بعضوں کی انگلیوں میں چھریاں اتر گئی اور خون کی دھاریں ٹپکنے لگی، انہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تکنے میں ان کو اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ دیکھ لیتے، بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی، تو یوسف کو دیکھنے والے انگلیاں کاٹ کے بھی اپنے جسم کا ہوش نہ رکھ سکے۔ ذرا سوچو وہ شہید جب اپنا شہادت کے وقت رب تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی لذت کا کیا عالم ہوتا ہوگا، وہ اس لذت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، مگر حق یہ تھا کہ امام حسین تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مومن کو مر مٹنے یہ شوق کے ساتھ بندے شوق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے، جو اللہ پاک نے رسول پاک سے فرمایا تھا نا، کیا فرمایا تھا؟ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، ان صلاتی
वनुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या फरमाओ मेरे महबूब, बेटे समझ में नहीं आई, मगर इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकली तौर पर मैदान करबला में बताया कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, अल्लाह ही के लिए जीना मरना, अल्लाह उड़ा के चल, झुक गया तो मौत है यहाँ, सर उठा के चल। हर कोई खुशियों में अकड़ के चलता, खुश रहता नहीं जब अकड़ के चलता, दौलत बहुत ज्यादा रहती नहीं जब अकड़ के, दुनियादारों के पास नहीं, रब के हुजूर सजदे में सर झुका रहे नहीं, झुका रहे नहीं, डर जा रहे, घबरा जा रहे मखलूक से, और जा रहे भी फिर मखलूक के पास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो रही है। अल्लाह पाक फरमा रहा है क्या, या अय्युहल्लदीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब मुसीबत आए, गम आए, दुख आए, दर्द आए, क्या करो? अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज पढ़ो और सब्र करो। ये दो चीजों को मजबूती से थाम लो। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तुम ये दो चीजें करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह का सपोर्ट मिलेगा, अल्लाह की मदद मिलेगी। बात समझ में आई? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। शहीद हो जाने के बाद आपके काफिले को लूट लिया गया। उसके बाद यजीदियों का कितने दिनों तक, कितने सालों तक राज चला? बोलिए आप। सिर्फ और सिर्फ वो पूरा जो उनका ठाट बाट थी, जो दौलत थी, जिस नशे में चूर थे, 1000 दिन। कितने? 1000 दिन, बस इतना ही जो है ना क्या है उनका ऐशो आराम रह सका। जिस दौलत के नशे में यजीद था, वो दौलत को उसका खुद का बेटा ठुकरा दिया। उन्हें बोला यही नशे में मेरे बाप ने अहले बैत पे जुल्म ढाया, मैं ये तख्त पे ही नहीं बैठता हूं, बोला उन्हें, कहीं मेरे से भी वो काम ना हो जाए, बोला। तो अब आप अंदाजा लगाइए इससे बुरी हार और क्या हो सकते हैं। और हुसैन एक कैरेक्टर का नाम है। यजीद क्या है? वो यजीद, उसका कैरेक्टर ये था, वो खुले आम नमाजों को छोड़ने वाला था, अलल ऐलान जिना करने वाला था, अलल ऐलान बंदरों को, मुर्गों को नचा के, लड़ा के, वो खेल कूद तमाशों में मशगूल रहने वाला था। वो जो है ना क्या था, औरतों पे गलत नजर डालने वाला, हर लड़की को बुरी नीयत से देखने वाला शख्स था। यजीद कौन था? वो फासिक और फाजिर था, शराब के नशे में चूर रहने वाला शख्स है। उसको इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बता दिया क्या, कि उनकी जंग किससे है? जो भी यजीदी कैरेक्टर वाला है, यजीद नाम रखो नको रखो, मगर वो कैरेक्टर जिस जिसके अंदर है, वो बदआमालियां जिस जिसके अंदर है, इमाम हुसैन की हर उस शख्स से जंग है। इसीलिए कहा गया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर, अगरचे के वो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरे, मगर इमाम हुसैन की उससे जंग है। तो हमें चाहिए कि अपने अंदर जांचे, अपना मुहासिबा करें और अपने अंदर से वो बदआमालियों को निकालने की कोशिश में लगे रहें।